بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا۔ معزز سامعین و ناظرین، بفضلہ تعالی مختصر القدری کا درس قسطوار جاری ہے، اور آج کا درس ویستحب للمتوضی ان ینوی الطہارہ ویستوعب رأسه بالمسح ویرتب الوضوء فیبتدئ بما بدأ اللہ تعالی بذکرہ وبالمیامن ومسح الرقبۃ۔ معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وضو میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہیں اور ان میں اختلافات کیا ہیں، ان تمام کو ہم نے بالتفصیل پڑھا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں اور ان میں اختلافات کیا کیا ہیں، ان تمام کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے کہ وضو میں کتنی چیزیں مستحب ہیں اور وہ کیا کیا ہیں اور ان میں اختلافات کیا ہیں۔ تو آئیے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ، مستحب ہے وضو کرنے والے۔ اولاً تو آپ یہ جان لیں کہ مستحب کس فعل کو کہتے ہیں۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کبھی کیا ہو اور کبھی ترک کر دیا ہو، اور اس کو ہمارے علماء کرام نے پسند فرمایا ہو، اس فعل کو مستحب کہتے ہیں۔ مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ طہارت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھیں نیت کی لغوی تعریف اور لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی تعریف شریعت میں نیت کسے کہتے ہیں۔ تو نیت کا لغوی معنی ہے دل سے پختہ ارادہ کر، دل کے پختہ ارادہ کو نیت کہتے ہیں۔ اور شریعت میں نیت یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا قصد کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو۔ نیت شریعت میں یہ ہے کہ دل سے وضو کا ارادہ کرے، یا حدث دور کرنے کا ارادہ کرے، یا ایسی عبادت کا قصد کرے، ایسی عبادت کا ارادہ کرے جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو، اسے شریعت میں نیت کہتے ہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے ان ینوی الطہارۃ، یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور اپنے پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی ایک مستحب ہے، اور اپنے پورے سر کا مسح کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ سر کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سر کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اولاً ترک کرے، دونوں ہاتھوں کی تین انگلیاں سر کے اگلے حصہ پر رکھے، اور دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں اور ہتھیلی کو الگ رکھے، جدا رکھے۔ پھر ان کو کھینچ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو سر کے دونوں طرف سے کھینچتا ہوا آگے کی طرف لے آئے، اور پھر دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے ظاہر کا اور دونوں شہادت کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے باطن کا مسح کرے۔ یہ ہے مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور ترتیب وار وضو کرے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِ، پس شروع کرے اس عضو سے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا مسنون ہے جس کی تصریح قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی کہ پہلے چہرہ دھوئے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے۔ اس ترتیب سے وضو کرنا یہ مسنون ہے۔ وبالمیامن، اور داہنے عضو سے شروع کرے۔ داہنے عضو سے مطلب جب ہاتھ دھوئے تو سب سے پہلے داہنا ہاتھ دھوئے، جب پیر دھوئے تو سب سے پہلے داہنا پیر دھوئے، اس کے بعد بایاں پیر دھوئے۔ تو دائیں عضو سے شروع کرنا مسنون ہے۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرنا یہ بھی ایک مستحب ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اب آئے عبارت کی طرف اور سلیس ترجمے کی طرف۔ تو عبارت کیا ہے آج کا؟ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّ أَن يَنْوِيَ الطَّهَارَةَ، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے یہ کہ وہ طہارت کی نیت کرے۔ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، اور گھیرے اپنے سر کو مسح کے ساتھ۔ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوءَ، اور ترتیب وار وضو کرے۔ فَيَبْتَدِئُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، پس شروع کرے اس عضو سے جس کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع فرمایا۔ وبالمیامن، اور دائیں عضو سے شروع کرے۔ ومسح الرقبۃ، اور گردن کا مسح کرے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔